دیکھیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کی سپریم کورٹ میں آنا یہ تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 2-3 چیزوں پہ بہت اہم ان کی ڈیولپمنٹس ہوئیں ان کی وجہ سے۔ ایک تو انہوں نے جو 7 ججز بطور ٹریبیونل انہوں نے نامزد کیے تھے، وہ 7 وہ ججز تھے جو آزاد ججز تھے، اپنے حلف سے وفا کرنے والے تھے، اپرائٹ ججز تھے، اور ان ججز نے جو پی ٹی آئی کی 8 فروری کو نشستیں چھینی گئیں، اگر وہ 7 ججز نوٹیفائی ہو جائیں تو پی ٹی آئی کی 1.5 سے 2 ماہ میں درجنوں سیٹیں پنجاب سے واپس آ جائیں گی۔ ایک تو وہ معاملہ ہے، اب اس پہ ایشوز ہوں گے، اس کے لیے خیر حکومت نے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ جو اے ٹی سی کے انہوں نے ججز لگائے تھے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بہت سی جگہوں پہ اب ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی تھیں، جو ان کے 1 سال سے کارکنان زیر حراست تھے۔ جیسے میاں والی میں دیکھیں نا، میاں والی میں 110 کارکنان کی دوسرے دن بیل لے لی جج محمد عباس نے، جس کو پنجاب حکومت لگا نہیں رہی تھی۔ انہوں نے نوٹس کیا، مریم اورنگزیب سمیت 2 اور وزراء کو بلایا، پھر 1 ہفتے بعد دوبارہ بلایا، اور پھر کہا کہ مریم نواز خود آ جائے، پھر ان کو نوٹیفائی کرنا پڑا، وہاں پہ ضمانتیں ہو گئی۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے، ری کاؤنٹ کے نام پہ پی ٹی آئی کی 3 نشستیں چنی گئی تھی، تینوں لاہور ہائی کورٹ نے واپس کر دی۔ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شجاعت صاحب جو ہیں اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب، ان دونوں کو نہیں لایا گیا، اور ان دونوں کے بارے میں جو سپریم کورٹ کے جو ججز جو جوڈیشل کمیشن میں موجود ہیں، جو ممبر ہیں اس کے، ان کا کوئی ان کے بارے میں تاثر اچھا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ جو ملک شہزاد صاحب کر رہے تھے وہ نہیں کر سکتے۔ اور ملک شہزاد صاحب کو اس لیے نون لیگ نے کہا کہ آپ فوراً اوپر لے کے جائیں، اور اس میں دیکھیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب، اٹارنی جنرل پاکستان، اعظم نذیر طارڑ صاحب پاکستان بار کونسل کے ممبر، اور 5 ہیں امین الدین خان صاحب، ان 5 نے ووٹ دیا تو وہ آگے 1 ووٹ سے قاضی صاحب جیتے ہیں۔ 4 ججز نے مخالفت کی، منصور علی شاہ صاحب نے مخالفت کی، جسٹس جائی افریدی صاحب نے مخالفت کی، منیب اختر صاحب نے مخالفت کی، اور حیران کن طور پر یہ تینوں ججز اپنے اس میں الگ تھلگ ہیں، یہ کوئی ہم خیال ججز نہیں ہیں۔ یعنی منصور علی شاہ صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، منیب اختر صاحب کا اپنا ہے، اور جائی افریدی صاحب تو ہمیشہ یونیک ایک پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، اور چوتھے جو ہے وہ ممبر جو ملک منظور صاحب ہیں، جو ریٹائرڈ ممبر جج کے طور پہ ممبر ہیں۔ تو اب مجھے لگتا ہے پنجاب میں دوبارہ گرفتاریاں ہوں گی، پکڑ دھکڑ ہوگی، اور لاہور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا، نہ ان کا مینڈیٹ واپس آئے گا، نہ ان کی سیٹیں واپس آئیں گی، اور بہت بری صورتحال ہونے والی ہے پنجاب میں۔ یہ سوال ہر کوئی پوچھتا ہے کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ٹویٹر پہ لکھ دیتے ہیں خان آ رہا ہے، اور بس تیاری پکڑ لیں، پیٹرول گاڑی میں ڈلوا لیں، گاڑی کے ٹائر چیک کروا لیں، گاڑی کی جو بھی آپ نے اس کی ٹیوننگ وغیرہ کروانی ہے وہ کروا لیں، کپڑے سلوا لیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ اچھا میں نے ٹویٹر پہ ایک چیز نوٹ کی ہے، اگر میں نے لکھا ہے نا کہ بڑی خبر، کسی نے میرا ٹویٹ دیکھا اور اسے اگر میرے سے بلا دیا کہ کوئی بھی ہو، جرنلسٹ ہو یا کوئی ایسا بندہ جس کے بارے میں ہو کہ وہ کوئی اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، تو میں نے لکھا بڑی خبر، کسی اور نے لکھ دیا تیار ہو جائیے، صرف اتنا لکھ دیں گے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس کے پاس بھی خبر ہے۔ تیسرا لکھے گا سیٹ بیلٹ باندھ لیں، چوتھا لکھے گا بس ختم، مطلب ایسی چیزیں تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ ان کے پاس بھی خبر ہے۔ اب یہ ایک بندہ لکھتا ہے خان آ رہا ہے، سب شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو فیکچوئل سچویشن بتا دیتا ہوں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لوگوں کو ذرا ایک بار میں سمجھتا ہوں کہ بتا دینا چاہیے۔ عمران خان کتنے کیسوں میں گرفتار ہوئے؟ سب سے پہلے عمران خان ہوئے 5 اگست کو گرفتار، جو جج ہمایوں دلاور والا فیصلہ تھا، جو کرمنل ایک مقدمہ تھا اس کے اوپر توشہ خانہ کا، اس میں عمران خان گرفتار ہوئے۔ پھر دوسرے نمبر پہ عمران خان سائفر میں گرفتار ہوئے، پھر عمران خان توشہ خانہ میں گرفتار ہوئے، پھر عمران خان عدت میں گرفتار ہوئے، پھر عمران خان القادر میں گرفتار ہوئے۔ یعنی عمران خان کی ہو گئی 5 گرفتاریاں 5 کیسز میں۔ اب آ جائیں ایک ایک پہ۔ ہمایوں دلاور والے کیس میں عمران خان صاحب بیل پہ ہیں، سزا معطل ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ سائفر والے میں بری ہو چکے ہیں، القادر میں وہ بیل پر ہیں۔ توشہ خانہ جس میں بشرا بی بی اور عمران خان دونوں کو سزائیں، ان میں سزائیں ان کی معطل ہوئی ہیں۔ ایک کیس میں صرف عمران خان اس وقت گرفتار ہیں، اور وہ کیس ہے عدت والا کیس۔ اچھا عدت والے کیس میں کیا ہوا؟ عدت والے کیس میں اب 11 جون کو سماعت ہے۔ اچھا اس میں پی ٹی آئی نے حکمت عملی اپنی تبدیل کی ہے، پہلے وہ مین اپیل انہوں نے دائر کی تھی عدت والے میں، اب انہیں لگا کہ مین اپیل کا جلدی فیصلہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے سزا معطلی والے بھی کر دی ہے درخواست، وہ جلدی فیصلہ آ جائے گا۔ اب پہلے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہونے لگی تھی ایک اور توشہ خانہ کیس میں، اب اس میں ابھی تک گرفتاری نہیں ڈالی گئی، جس کی وجہ سے آرڈیننس جاری کیا گیا تھا کہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ 14 دن کا نہیں 40 دن کا ہوگا۔ اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جب تک اگر عمران خان کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے ایک اور توشہ خانہ کیس میں، تو 40 دن تک تو وہ بیل ہی اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ 40 دن جسمانی ریمانڈ پہ ہوں گے، اور یہ قانون ہے کہ جسمانی ریمانڈ پہ آپ بیل نہیں کروا سکتے۔ اب ایک کیس میں عمران خان گرفتار ہیں عدت والے میں، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کی 2 اور کیسز میں اب گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ لیکن دیکھیں اگر ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو اندر رکھنا ہے، تو وہ اگلے 2 سال بھی اندر رکھ سکتے ہیں۔ عمران خان کی رہائی نہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 20 دن میں ہو جائے گی، نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 مہینے بھی نہیں ہوگی۔ سر یہاں پہ وقت بدلتے
बिल्कुल पता नहीं चलता। कोई पता नहीं है कि 15 दिन बाद कोई ऐसी चीज़ हो कि अचानक इमरान खान बाहर हो। ये फैसले कहीं और होने हैं, क्योंकि अदालतों में आप को सूरत हाल पता ही है कि अदालतों में क्या सूरत हाल है। तो इमरान खान इस वक्त सिर्फ एक केस में गिरफ्तार हैं और वो केस है इद्दत वाला केस। दूसरा अलकादिर ट्रायल चल रहा है उनका, उसमें मोस्ट प्रोबेबली वो कन्विक्ट हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त हम बात करें एक केस में गिरफ्तार हैं। दोबारा कह रहा हूं, रिहा होने के लिए इमरान खान 1 माह में भी हो सकते हैं, ना हो 6 माह भी ना हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इमरान खान रिहा नहीं होते, मेरा ये ख्याल है कि नवंबर 2024, 25 नहीं, सब लोग तो नवंबर 2025 की बात करते हैं ना, नवंबर 2024 के बाद इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा रिलीफ शुरू हो जाएंगे। उसकी मुश्किलात, अगर मैं एक मफरूजे की बुनियाद पे बात कर रहा हूं ना, कि अगर इमरान खान की मुश्किलात अभी नहीं कम हो रही हैं और बिल्कुल वो जो बातें की जा रही हैं वो मैं मान भी लूं, तो नवंबर 2024, एक तो लोग उसको वज़ायर अमेरिका से वो करते हैं कि ट्रंप आ जाएगा, मैं उससे पे नहीं जाता, मैं मुल्क के हालात के हवाले से करता हूं। अच्छा, इमरान खान क्या सोचता है, ये इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान क्या सोचता है कि क्या होगा। इमरान खान अपनी रिहाई के ऊपर तो वो बात नहीं करते, लेकिन इमरान खान साहब इस निज़ाम के हवाले से जून और जुलाई को बहुत अहमियत दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान केपीके हुकूमत को, केपीके को 14 अगस्त की लॉन्ग मार्च की तारीख भी दे सकते हैं। और ये बहुत खौफनाक मार्च होगा, बहुत खौफनाक मार्च होगा, बहुत खौफनाक मार्च होगा। और क्यों? इमरान खान क्या देख रहे हैं? इमरान खान जेल में बैठ के ये देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम चैलेंजेस जो है वो इदारों के लिए, हुकूमत के लिए नहीं है। मसलन बजट, चाइना से इन्वेस्टमेंट, MBS को लाना, SIFC की इन्वेस्टमेंट लाना, UAE से इन्वेस्टमेंट लाना, कतर से इन्वेस्टमेंट लाना, IMF डील करना, लोगों को कोई रिलीफ देना। इमरान खान ये देख रहे हैं कि महंगाई अरूज के ऊपर है, नए टैक्स लगेंगे, तनख्वाहदार तबका तंग होगा, सरकारी मुलाजमीन तंग होंगे, किसान पहले नाराज है, ताजरों के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो एक अनसर्टेनिटी होगी, PTI सड़कों के ऊपर होगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सड़कों के ऊपर होगी, मौलाना पहले सड़कों के ऊपर हैं, कच्चे के डाकुओं का मसला है, बलूचिस्तान में एजिटेशन चल रही है, कश्मीर में आप सूरत हाल देख चुके हैं, GB में एक तहरीक सर उठा रही है। इमरान और अदालतें और इदारे आमने सामने हैं। इमरान खान को ये लगता है कि नए बजट के साथ नए टैक्सेस लगेंगे, लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी, और इमरान खान ये समझता है कि जून और जुलाई में वो टेम्परेचर इतना ऊपर ले जाएगा, इतना ऊपर ले जाएगा कि या तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करने पर मजबूर हो जाएगी या ये निज़ाम गिर जाएगा। तीसरा ऑप्शन इमरान खान को नजर नहीं आ रहा। इमरान खान को ये सारी चीजें जब इमरान खान काउंट करता है, जो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं, उसे ये लगता है कि या तो ये निज़ाम पूरे का पूरा धड़ाम से गिर जाएगा या इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बातचीत पे तैयार हो जाएगी। देखिए, ये ज़ाहिर है इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, और इस्टेब्लिशमेंट बार बार खुल के कह रही है, दो टो कह रही है कि ये दहशतगर्द हैं, ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, इनसे कोई बात नहीं होगी, इनको क्रश करेंगे, 9 मई वालों को कोई माफ़ी नहीं है। पैगामात ऐसे दिए जा रहे हैं कि जो बरी हो चुके हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये सारे पैगामात इस्टेब्लिशमेंट से आ रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ व्यूअर्स के साथ ज़ाहिर है मुखातिब हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ देखने वाली। देखें, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आमने सामने तो पिछले 2 साल से हैं। बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद नए आर्मी चीफ आए, शिद्दत आ गई, 9 मई आई तो बहुत शिद्दत आ गई, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें चली गई, और इतने हालात ख़राब हो गए कि इससे पहले नहीं नजर आया हमें कभी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये हशर हुआ हो। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान लड़ाई की बहुत ज़्यादा जो शिद्दत है उसका आगाज़ 8 मई से हुआ है। 8 मई को क्या हुआ? 8 मई को DGI-SPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रऊफ हसन साहब 5 गुना शिद्दत के साथ उसका जवाब देते हैं। 9 मई की सुबह तमाम जो नेवी है, एयरफोर्स है, हमारी बड़ी फौज है, इन सब की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है 9 मई पे। PTI उसका 10 गुना शिद्दत से जवाब देती है। आर्मी चीफ का बयान आता है जनाऊ से दोपहर में, शाम को अली अमीन गंडापुर उससे ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल देते हैं। अगले दिन फिर रऊफ हसन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चीजें आगे चलती हैं। महमूद रहमान कमीशन पे PTI पूरे सोशल मीडिया पे वो चीजें वायरल कर देती है। और मौजूदा, ये बहुत डेंजरस है कि मौजूदा आर्मी चीफ का जनरल याहिया के साथ कंपैरिजन किया जाता है। अब इस पे मैं आपको यहां बता देता हूं कि फौज क्या इस पे सोचती है। फौज ये कहती है कि ये फौज में बगावत करवाने की कोशिश है, कि आप सिंगल आउट कर रहे हैं फौज की क़यादत को, आर्मी चीफ को। आप कह रहे हैं कि ये आर्मी चीफ अलग है, इदारा अलग है। आप अगर याद करें तो शहबाज गिल साहब को भी इसलिए उठाया गया था और उनके सारा कुछ हुआ था कि आपने, शहबाज गिल साहब ने जो मफहूम था उनका वो ये था कि कर्नल और ब्रिगेडियर तक तो हमारे साथ हैं लोग, ऊपर वाले अलग हैं, यानी फौज में एक तफरीक। अब मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, एग्जैक्ट मुझे उनका बयान याद नहीं है जो उन्होंने ARY पे दिया था। महमूद रहमान कमीशन वाला मामला अभी चल ही रहा था, केस बनाया जा रहा था, कि साथ ही क्या हुआ, SIFC के ऊपर एक बहुत खतरनाक वीडियो आ गई, बहुत खतरनाक वीडियो आ गई।
اب دیکھیں یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ ٹویٹس کرنے چاہیے تھے یا نہیں کرنے چاہیے تھے. دیکھیں عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا جو مخالف ہے وہ آپ پہ اٹیک کرنے لگا تو آپ پہلے اٹیک کر دو. یہ عمران خان کی حکمت عملی ہے. دوسرا میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اتنے محاذوں پہ پھنسی ہوئی ہے, خاص طور پہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ. دیکھیں اس وقت عدالتوں کے اندر 22 ایسے کیسز ہیں جہاں پہ براہ راست ادارے اور عدالتیں آمنے سامنے ہیں, یعنی ڈائریکٹ انڈائریکٹ. یعنی ایک تو یہ کہ براہ راست ان کو ٹارگٹ ہے, دوسرا یہ کہ انڈائریکٹ ٹارگٹ کوئی اور ہے, یعنی طلب کوئی اور ہے, احکامات کسی اور کے لیے, ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ ہے. 22 ایسے کیسز ہیں. عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ ایک طرف عدلیہ کھڑی ہوئی ہے, دوسری طرف ہم سوشل میڈیا کمپین, یہ سارا کچھ کر کے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیں گے بات کرنے میں. اب اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی یا نہیں کرے گی یہ بہت بڑا سوال ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرے گی. اب اسٹیبلشمنٹ ایک اور وجہ سے بھی بات نہیں کرے گی. ایک تو وہ ہے نا کہ جو 9 مئی ہو, پی ٹی آئی کے پریس کانفرنسز ہوں, بیانات ہوں, ڈائریکٹ ٹارگٹ ہو, تصویریں لگا کے تنقید کرنا ہو, بیرون ملک احتجاج کرنا ہو, یہ وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو بات کریں ان سے ڈسٹینس نہ کرنا ہو, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ والا معاملہ ہو, SIFC والا معاملہ ہو. ایک تو یہ وجوہات ہیں. دوسری وجہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے جس پہ لوگ بات نہیں کرتے. اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات چیت کرنا شروع کر دے, آپ کیا لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہے گی؟ نون لیگ تو اسٹیبلشمنٹ کو فوراً پڑ جائے گی, شہباز شریف ریزائن کر دیں گے, حکومت دھرام سے گر جائے گی, پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ نون لیگ تو موقع تلاش کر رہی ہے حکومت چھوڑنے کے, ان کو تو موقع چاہیے. اور پھر کیا سیاستدان سارے ایک پیج پہ نہیں آ جائیں گے کہ نون لیگ بھی حکومت گئی اور سارے؟ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان سے نہ بات کرنا چاہتی ہے اور نہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہے, اور عمران خان کو بھی اس بات کا پتہ ہے. عمران خان ان سے بات کیوں نہیں کرتے نون لیگ سے؟ عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے نون لیگ سے بات کی تو میں یہ بات نہیں مانتا, یہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کا نیریٹو تباہ ہو جائے گا. بھائی پی ٹی آئی نے جب بندیال صاحب کا دور تھا تب بھی تو مذاکرات کیے تھے, فواد چودھری, شاہ محمود قریشی, اسد کیسر, یہ سارے تھے نا. اس کا کیا نقصان ہوا؟ پی ٹی آئی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا. کیا کسی نے کہا ہے کہ تم کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہو؟ نہیں کہا, کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو فیس سیونگ دی کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ ہم کر رہے ہیں. اب بھی سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے, وہ اگر چاہیں تو سپریم کورٹ کو لکھ سکتے ہیں کہ آپ میڈیٹر کا کردار ادا کریں, آپ کوئی گرانٹر بنیں, یا اگر کرنا چاہیں تو اتنا ہی کافی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے تو ہم سپریم کورٹ کے کہنے پہ کریں. لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان سے بات چیت کریں گے تو وہ جو ٹمپریچر ہے وہ نیچے آ جائے گا, انسرٹینٹی میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے گا, اور اگر تھوڑی سی انسرٹینٹی نیچے آئی تو کوئی اکانومی کی چیزیں یہ سیدھی نہ کر لیں, اور اگر وہ ہو گئی تو پھر چیزیں وہ ہو جائیں گی. تو ان کا یہ ہے کہ جتنی انسرٹینٹی میں اضافہ کر سکتے ہو کرو, جتنا ٹمپریچر اوپر لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ, جتنا مجبور کر سکتے ہو کر دو, تاکہ یہ پھٹ جائے جو کچھ ہے, جدھر بھی جانا ہے معاملہ چلا جائے, مارشل لا لگنا ہے لگ جائے, ایمرجنسی لگنی ہے لگ جائے, فوج نے بات چیت کرنی ہے کرے, جو بھی ہونا ہے جلدی ہو جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی آواز میٹر کرتی ہے, جو بات کریں تو اس کو سنجیدہ لیا جاتا ہے, چاہے اس خبر میں فیکٹ اس میں کوئی حقیقت ہو یا نہ ہو, فیکچولی وہ کریکٹ ہو یا نہ ہو. نجم سیٹھی صاحب نے سب سے پہلے یہ بات کی. اب نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے بہت سی جگہوں پہ ان کی رسائی ہے, نواز شریف صاحب کے وہ بہت کلوز ہیں, وہ ان کے مطلب جہاں ان کے گھر میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, میاں صاحب کے ساتھ بہت وہ کلوز ہیں, کشتیوں میں بھی گھومتے ہیں, لندن میں بھی جاتے ہیں, یہاں بھی جاتے عمرہ میں بھی وہ جاتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے جب سے یہ بات کیا ہے تو اور پھر اس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو چل رہا ہے اس پہ شہر اقتدار میں بہت زیادہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مارشل لا لگ سکتا ہے, لگے گا نہیں لگے گا, فوج لگانا چاہتی ہے نہیں لگانا چاہتی, اس حوالے سے کچھ نہیں ابھی سامنے. لیکن شہر اقتدار میں بہت سنجیدہ خبریں ہیں کہ یہ سسٹم خدا نخواستہ کولیپس کر سکتا ہے, یہ سسٹم ڈیریل ہو سکتا ہے, یہ سسٹم گر سکتا ہے, اور چیزیں اس طرف جا سکتی ہیں جس طرف نہیں جانی چاہیے, جس سے ملک کو نقصان ہوگا.